إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني عملا لا أسألك أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال محتاج سمعت بزرگوں خطبہ حاجہ کے بعد قرآن پاک سے ایک آیت پڑھی جو کہ سورہ ہود کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بتاتے ہیں اس میں غور بھی جو خطبہ انسان سنتا ہے تو شیطان اس کو طرح طرح سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے آغاز میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اسی میں سے ایک چال یہ بھی ہے کہ انسان کو ٹیک لگواتا ہے یہ ادب بھی ہے جب بھی ان کی بات سنے ادب کی بات سنے تو ٹیک لگا کر کے نہیں سنے اچھے سے بیٹھ کر کے سنے تاکہ شیطان کو کوئی چانس نہیں ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت سے بہت کچھ ملتا کہ ایسے نہیں بیٹھو جمعہ میں ایسے نہیں بیٹھو جمعہ میں کیوں بھائی شیطان کو موقع نہیں دیتا ایسے بیٹھو میں ہو سکتا ہے شیطان مسورہ ڈال دے کہ ہوا خالی جمعہ نہیں ہوا ایسا بیٹھو گے کیا ہے نیند آ جائے خطبہ کا مقصد ختم ہو جائے اس چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے تو جو آیت پڑھے قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ اس کی استقامت کے بارے میں بتاتے ہیں فاستقم کما امرت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دین میں استقامت اختیار کی جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا استقامت مطلب جو چیز جیسا بتایا گیا جتنا بتایا گیا انسان اتنا گیا بس ختم جو چیز جتنا بتایا گیا ہے اور جیسے بتایا گیا ویسے عمل کرے یہی استقامت ہے یعنی اسی میں اہل سنت والجماعت شروعات سے ہی آیا لیکن جو بھی اس سے نکل گیا جو بھی آگے بڑھ گیا یا کہیں لاپرواہی برتا یہ سب گمراہ ہو گئے یہی دعا
انسان ہر نماز میں کرتا ہے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ یہی مستقیم راستہ استقامت والا راستہ کا ہدایت دیجیے. یہی جو استقامت والا راستہ ہے اسی کی ہدایت دیجیے. اسی کی دعا انسان ہمیشہ کرتا ہے، یہ استقامت. اور یہ استقامت کی جب دعا کرتا ہے تو ایک ساتھ اور دعا کرتا ہے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس میں دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ استقامت میں اگر آپ کو رہنا ہے تو دو چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا. پہلی چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مستقیم راستہ وہی ہے جس کو اکیلے انسان نہیں چلے بلکہ سلف جو ہے اس میں پہلے چل چکے ہیں. مستقیم راستہ کون سا؟ کوئی انسان ابھی پیدا ہو قرآن کی کوئی آیت سے مطلب نکالے، اچھا ٹھیک ہے کیا ہے اس آیت سے مطلب نکالتا ہے کیا ہے؟ خوشی منا. خوشی منانے کا مطلب کیا سمجھتا ہے؟ کوئی قاسم کی تو ڈیجے بجاؤ، گانا گاؤ، ناچو. اللہ تعالیٰ بولے نا خوشی منا لے، فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ. خوشی مناؤ، خوشی مناؤ مطلب یہ ہے خوش ہو جاؤ. تو کیا ہے بہت کوئی اس کا مطلب یہ سمجھ ہے کہ کیک کاٹو، وہاں پہ اس کا مطلب ڈیجے بجانے لگے. کیا یہ جو کیے ہیں، یہ جو ہم لوگ سمجھے، یہ سلف کو سمجھے ہیں، یہ جو عمل کیے یہ ہمارے سے پہلے لوگ کیے نہیں. دوسری بات کہ یہ جو کام کرنا ہے، یہ جو صراط مستقیم ہے، بین الجفا والغلو ہے، یعنی نہ ہی اس میں افراط ہے نہ ہی اس میں تفریق ہے، یعنی نہ ہی اس میں کیا ہے ایکسٹریمزم ہے اور نہ ہی کیا ہے تساہلی ہے، لاپرواہی. یہ دونوں کے بیچ میں ایک انسان آئے، دو انسان آئے مسجد میں، مثال کے طور پر عصر کے بعد ایک بندہ عصر کے بعد نمازیں پڑھ رہا ہے. عصر کے بعد نماز ثابت ہے، نفل ثابت ہے نہیں. اچھا ایک بندہ کیا ہے عصر کی نماز ہی نہیں پڑھا، سو کر کے کیا ہے یہی دو، ایک افراط میں گیا، ایک تفریق. ایک عبادت کر رہا ہے بہت زیادہ، اتنی عبادت کرتا ہے کہ جو ثابت بھی نہیں ہے، اور ایک بندہ جو عبادت ثابت ہے اس کو بھی نہیں کرتا. یہی ہے افراط اور تفریق، الجفا والغلو. ایک بہت زیادہ آگے بڑھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر میں کتنی رکعت پڑھے؟ 4 پڑھے نا، فرض پڑھے صرف. اب باقی نماز اب کہاں سے لاتے ہیں؟ یہی فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے حکم دیا گیا، جتنا حکم کیا گیا اتنا کرنا. تو کیا ہے زیادہ نہیں کرنا، اب کیا ہے کم بھی نہیں کرنا، زیادہ نہیں کرنا اور کم بھی نہیں کرنا. یہ نہیں کہ حکم دے دیے کہ نماز پڑھو تو سوئے رہے نہیں. اہل سنت و جماعت ہمیشہ، اور یہ صحابہ کے دور میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ایک بار نکلے باہر، ایک بندے کو دیکھی کہ نماز پڑھا، خیر کے بعد نکلتے ہیں سورج اٹھنے کے بعد نماز پڑھا ٹھیک ہے. جب کافی دیر بعد آتے دیکھتے ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہے، پوچھتے یہ کون؟ تو لوگ اس کے بارے میں اچھی باتیں ہوئی، ہاں یہ بندہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. کہتے ہیں سنو ان اللہ لا یضل حتى تضلوا. تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ قبول کرتے کرتے نہیں کرے گا. لیکن کیا ہے اپنے اوپر اتنی عبادت نہ مان لو جو بھی باتیں نہیں کر سکتے. اپنے اوپر اتنا
یہ نہیں کر لو، تشدد نہیں برت لو کہ بعد میں جا کر کے اس کو چھوڑ دو۔ ایک استقامت کا ایک پہلو ہے کہ کوئی عمل کرنا تو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی عبداللہ بن عمر کو بولے کیا، اے عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ اس کے طرح نہیں بننا۔ کس کے طرح نہیں؟ کیوں؟ کہتے کان یقوم اللیل فقرا دیا، وہ جو ہے قیام اللیل کیا کرتا تھا، رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے سب سے محبوب عمل کیا ہے آپ کے نزدیک؟ محبوب عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں ادومھا وان قل، کم ہو لیکن کیا ہے ہمیشہ ہو۔ انسان ہمیشہ پڑھتا رہے، ہمیشہ اس میں قائم رہے۔ اگر صدقہ کرتا ہے 2 روپیہ ہی صدقہ کرتا ہے تو ڈیلی کرنا چاہیے، ہمیشہ صدقہ کرنا چاہیے۔ نماز پڑھتا ہے، روز قرآن پڑھتا ہے تو کہیں بھلے ہی 2 صفحہ پڑھے، پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن بالکل جوش میں کھڑا ہوا 20 پارہ پڑھ لیا اور اس کے بعد پھر 20 دن تک نظر ہی نہیں آئے انسان۔ بین الجفا والغل، اہل سنت والجماعت اس کے بیچ میں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ابھی رمضان گزرا ہے نا، رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ مسجدوں میں خیمے لگے ہوئے، اور آگے تھوڑا بڑھے تو دیکھتے ہیں رسی باندھا ہوا۔ کیا باندھا ہوا ہے؟ مجھے کیا ہے بھائی، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھے کھڑا ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے، جب ایسی حالت ہو جائے گی گرنے لگے تو اس کو پکڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سو کاٹ کر کے پھینکو۔ اپنے منہ پر اتنا زیادہ تشدد نہیں کرو، اپنے منہ پر وہ چیزیں نہیں باندھ لو جو بعد میں جا کر کے تم کو اس سے تکلیف ہو۔ مشہور صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمرو بن العاص، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ہم کو آپ بتائیے کہ ہم قرآن کتنے دن میں ختم کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہے 40 دن میں ختم کرو، پھر 40 دن میں ختم کرو۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ طاقت رکھتے، جلدی ختم کر سکتے، پیچھے آ گئی 1 مہینے میں کرو، اس سے زیادہ طاقت رکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ٹھیک ہے 20 دن ہے، اس سے زیادہ 10 دن، اس سے زیادہ 1 ہفتہ، اس سے زیادہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی صحابی کہتے ہیں قد تشددت فشدد علی، ہم پہلے تشدد کیے، پہلے ہم اپنے اوپر بہت زیادہ عبادت باندھ لیے، تو اب جو ہے میرے اوپر جو ہے بہت مشکل ہونے لگ گیا ہے۔ ایسے نہیں کرنا، انسان جو بھی کرتا رہے ہمیشہ کرتا رہے، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ یہی قرآن کی آیت میں بتا دیے کیا ہے غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان کے طرح نہیں بنانا جو مغضوب علیہم ہے، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوا، جن کو تو نے سور اور خنزیر بنا۔ یہودی لوگ کیا کیے تھے؟ ان تھا عمل نہیں تھا، ہوا پرستی، ان تھا عمل نہیں تھا، ہوا پرستی۔ اس وجہ سے دوسری آیت میں فرماتے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جیسے آپ کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ویسے ہی جو ہے آپ استقامت پر رہیے اور کیا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کیجیے. خواہشات کی پیروی کرنے والا کبھی صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ہدایت کو چھوڑ کر کے ہدا کو چھوڑ کر کے ہوا کی پیروی کرنے لگ گیا, خواہشات کی پیروی کرنے لگ گیا. تو یہاں پہلی چیز کیا ہے؟ ہوا سے بچنا, خواہشات سے بچنا, اپنی منمانی سے بچنا. دین میں جیسا آیا ہے جو آیا ہے اتنا میں رہنا. دوسری بات کیا فرماتے ہیں وَلَضَّالِّينَ. اب کیا ہے اللہ تعالیٰ ان گمراہ لوگوں میں سے بھی نہیں کرنا جن کے پاس کیا تھا عمل تھا عمل ہے لیکن بغیر علم کے. بغیر علم کے مثال دے کیا ہے ایک بندہ کو ذبح کرنا ہے, ایک بندہ کو گائے ذبح کرنا ہے تو کیا ہے ایک بندہ کیا کہتا ہے چاقو سے نہیں ہاتھ سے ذبح کریں گے. کیا کریں گے؟ ہاتھ سے. اور ایک بندہ چاقو تو لے کر کے آیا لیکن جانور ہی نہیں لایا. دونوں کی مثال اس دونوں کی مثال ایسی ہے. ایک بندہ ذبح کرنے کے لیے آیا ہے لیکن چاقو نہیں لایا, اور ایک چاقو لایا لیکن جانور. تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے ویسے ہی دین پر قائم اور دائر ہو جائیے. اپنی ہوا کی اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کیے, جتنا بتایا گیا اتنا ہی عمل کیجیے, اس سے زیادہ عمل نہیں کیجیے. اور کیا دھمکی دیتی ہے ان بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. سنو تم لوگ جو کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا. ایسا نہیں صرف حکم دے کر کے چھوڑ دیا, نہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کتنی بدعتیں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کتنی لاپرواہی کر رہے ہو, کتنی کوتاہی کر رہے ہو, نمازیں کتنی چھوڑ رہے ہو, کیا کیا جو ہے کوتاہی غفلت میں پڑے ہو, سب اللہ تعالیٰ دیکھ. اس وجہ سے استقامت اس لیے دوسرے آیت میں فرماتے کیا ہے فَلِذَلِكَ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَكَمَا أُمِرْتَ. کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ویسے ہی استقامت اختیار کیجیے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا. کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرے آیت میں فرماتے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. کیا ہے جو یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. اب رب ہو گیا تو کیا ہے بھائی عبادت کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, اس کی ساری باتیں ماننی ہے. تو یعنی یہ مان لیا ایمان تو ہے دل میں, اور کہے ثم استقام اس میں ڈٹ ہے, اس میں استقامت اختیار کیا, اس میں ثابت قدم ہو گیا. کیا ہے تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو خوشخبری سناتے کیا ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ. جب کیا ہے موت کا وقت قریب آتا ہے, جب انسان مرنے لگتا ہے تو کیا ہے اس کو غم ہوتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر کے جا رہے نا, ساری دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے, اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کے جا رہے, پتہ نہیں کون ہوں گے ساتھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس غم کو مٹانے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں. کیا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے لوگ اب جاتے ہیں اس کے پاس اور کیا کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. کیا ہے تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو راستہ میں آپ چلنے والے ہو تو راستہ تمہارا آسان ہونے والا ہے.
اب جو تمہیں قبر میں لے جائے گا، قبر میں تمہارے لیے عذاب نہیں ہے، تمہارے لیے اطمینان اور نعمت ہے، اور کیا ہے اس کے بعد جب قبر میں اٹھتے ہو، قبر سے اٹھتے ہو تو کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی رکھے ہیں، کس کے لیے؟ استقامت۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، کیا ہے قبر سے اٹھ کر کے جب رب کے سامنے آئے ہو، رب تم کو جو ہے اچھا بدلہ دیتا ہے، تمہارا اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بتائے دائیں ہاتھ میں اعمال دیتا ہے تو کیا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جاؤ جنت میں جاؤ، الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جس کے بارے میں تمہیں جو ہے وعدہ کیا گیا تھا، استقامت میں رہو گے، اگر جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ بتائے ہیں، جو بتائے ہیں ویسا ہی عمل کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اور کیا کہتے ہیں بتائیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سنو ابھی سب کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کم ہوگا کہ کون پتہ نہیں ساتھی ملے راستے میں، تو سنو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے ہم تمہارے جو ہے دوست ہیں، تم قبر میں جاؤ گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آخرت میں بھی جو ہے ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری سفارش کریں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور کیا ہے ایسی جنت میں داخل کریں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور کیا ہے ایسی جنت میں داخل کریں گے جو چاہو گے اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے، پھل چاہتے ہو اللہ تعالیٰ دے گا، پھول چاہتے ہو اللہ تعالیٰ دے گا، کوئی موسم کا کوئی جھمیلا، کوئی جو ہے دقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ تو استقامت کرنے والے لوگ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس میں بالکل جم گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگ ان لوگوں میں سے بنائے، لیکن وہ لوگ جو کیا ہے اس سے یا تو آگے بڑھ گئے یا کیا ہے پیچھے رہے، اللہ تعالیٰ بچائے، یا تو آگے بڑھ گئے یا تو پیچھے رہ گئے، لاپرواہی برتنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سزا بتاتے کیا ہوگا، کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس منظر کے بارے میں جب ایک ظالم کے قبر میں جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جیسا حکم دیے ویسا عمل نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ جو نہیں بولے وہ چیزیں کرتا تھا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جب فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں، آ کر کے مارتے ہیں اور کہتے ہیں آخری جو انفسکم، کیا ہے اب نکل چلو، نکلنا نہیں مانتا ہے، کیا ہے بالکل ایک تیز دھاری کڑا لے کر کے آتا مارتا ہے اور کھینچ کر کے نکالتا ہے، کہتا کیا ہے اليوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ایسا دردناک عذاب دیا جائے گا کہ اس کا جو ہے تصور نہیں کر سکتے، کیوں بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر حق، قرآن کی آیتیں آ گئی، حدیثیں آ گئی، ہدایت آ گئی، لیکن کیا ہے بھائی ہم نہیں مانے، تکبر کیا کرتے، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر حق، تکبر کیا کرتے تھے، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کی آیت فرمان آ گیا تو اپنے آپ کو جو ہے اس کے سامنے تسلیم نہیں کرتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا والا، اللہ تعالیٰ سزا والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا کہتے ہیں قبر میں رکھا گیا تو کیا ہے ایک فرشتہ آتا، فرشتہ بھی کیسے معلوم، کہتے ہیں اعمیٰ والا، اس کی نہیں آنکھیں ہیں نہیں کان بھی نہیں ہے، آپ کیوں ہے تاکہ سامنے والے کو جب مارے نا تو اس کو دیکھ کر کے رحم نہ، تاکہ جب سامنے والے کو مارے نا تو اس کی آواز سن کر کے رحم نہ ہو، اس وجہ سے اندھا ہے، اور کہتے ہیں خلوجاؤ آتا ہے ایک ہتھوڑا، وہ ہتھوڑا اور وہ فرشتہ دونوں ہی اتنے مضبوط ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وضوئی کا بہار جبل النصارى الدعاء، وہ اتنا مضبوط فرشتہ ہے اور اتنا مضبوط ہتھوڑا ہے، اگر اس کو کسی پہاڑ میں مار دیا جائے تو وہ دھول مٹی بن کر کے بالکل ختم ہو جائے، اسی سے اس کو مارا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مارتا ہے فرشتہ تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی آگ اور سب کچھ اس کے اندر کا نکل جائے۔ کیوں؟ نہیں، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، صراط مستقیم کو چھوڑ دو۔ یہی دو لوگ، ایک وہ لوگ جو لوگ کیا ہیں صراط مستقیم پر قائم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگ اس وقت، اور کیا وہ لوگ لیکن صراط مستقیم سے ہٹے۔ یہ لوگ صحابہ کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استقامت کی ہے، کیا ہے؟ صحابہ لوگ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کافی پریشان کر رہے ہیں، کافی ستا رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہے ظلم کو بڑھ گیا۔ ایسا ظلم کیا ہے؟ کسی کو جو ہے ریگستان میں کسیرا جاتا، کسی کو جو ہے وہی لٹا کر کے اس کے اوپر بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اٹھ ہی نہ سکے، کسی کو کیا ہے انگارہ جلا کر کے اسی کے اوپر پھینک دیا جاتا تھا، لکڑی رکھ دیا جاتا، ایسا ایسا ظلم ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پتہ ہے تو لوگ بہت جلد بازی کرتے ہو، بہت جلد بازی کرتے ہو۔ سنو، تم میں سے پہلے لوگ جب ایمان لاتے تھے تو کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ وَيُجَارُوا بِمِنشَارٍ مِّنْ حَدِيدٍ، تو کیا ہے لوہے کا جو ہے بالکل آلہ لایا ہے، لوہے کا، وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَيُشَقُّ بِالسَّيْفِ، وہ لوہے کا آلہ لا کر کے اس کو کھڑا کر دیا جاتا اور وہی آلہ ایک ہی بار مارتا، دونوں طرف سے وہ لیکن کیا ہے محسوس گزاری کافی نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے اس کو دین سے جو ہے بھٹکا نہیں سکتا، دین کو کوئی دین سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کی استقامت یہ تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنے اور یہ سنے کہ سنو یاتی علی الناس زمانوں، لوگوں کے درمیان ایک زمانہ ایسے آئے گا اصحاب علی دین القابل الجبل، دین پہ صبر کرنے والے ایسے رہیں گے جیسے اپنے ہاتھ میں انگارے کو آنکھ کو لے کر، ایسا زمانہ مشکلات دین پہ عمل کیجیے، ہزاروں لوگ ٹوکنے والے، درجنوں لوگ ٹوکنے والے، لیکن کیا ہے ہوا پرستی کیجیے، خواہشات پرستی کیجیے، بے تحاشا پیسہ برباد کیجیے، کوئی بات نہیں، سب کوئی آپ کا ساتھ دے، ایسا دین پر عمل کرنے چلو تو بولے گا کوئی کچھ بولے گا، کوئی اولڈ ماڈل بولے گا، کوئی کچھ بولے کچھ سننا پڑے گا، ایسا زمانہ آ جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت کیا دیے؟ سنو الصابر علی دین، جو اس وقت اپنے دین میں صبر کرے گا فَلَهُ أَجْرُ 50 مِنْكُمْ، تو سنو ان کو جو ہے 50 لوگوں جیسا ثواب ملے، کتنے لوگ؟ 50 لوگ جیسا، ایک انسان عمل کر رہا ہے اس کو ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 50 لوگ اگر عمل کرے اتنا۔ صحابی لوگ پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم 50 امین ہو کیا ان جیسے 50 لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں اجر 50 امین کو تم جیسے 50 لوگ، یہ صحابہ جیسے 50 لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دے۔ کیوں؟ اب دین غریب بن چکا، دین کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، دین کو قائم رکھنے والا کوئی نہیں۔ اس وقت میں یہ بندہ دین میں قائم اور قائم ہے، اس میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ اس کو 50 گنا یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے۔ یہ استقامت کی بات بتانے کی ضرورت بھی پڑی کہ ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان گزرا ہے، بہت سارے لوگ بہت عبادت کی، نمازیں پڑھتے، نفل پڑھتے، سب کچھ کرتے رہے، جیسے ہی چاند دکھتا ہے سب جیسے غائب ہو جائے۔ یہ استقامت ہے، استقامت ہے۔ رمضان میں آپ زیادہ عبادت کیے تھے، بہت اچھی بات ہے، لیکن رمضان کے بعد فرض بھی چھوڑ دے، یہ اچھی بات ہے۔ رمضان آپ کی عبادت قبول ہوئی، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ رمضان کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو عمل کی توفیق دی، ایک دلیل ہے۔ لیکن اگر دیکھتے ہیں رمضان میں تو کیا ہے آ جاتے تھے فجر کے اذان سے پہلے ہی آ کر کھڑے ہو جاتے تھے،
اب رمضان بعد فجر کی اذان ہوتی ہے کب تو پتہ بھی نہیں چلتا. سمجھ جائیے کہ کیا ہے آپ کی رمضان کی عبادت ویسی ہی ہو گئی ہے جیسے ایک کپڑے میں دھول لگتی ہے, انسان دھو کر کے نکالتا ہے, دھول غائب ویسے. رمضان کے بعد استقامت پر آج اتنا انسان رمضان میں عبادت کر سکتا ہے, دن میں نہیں کر سکتا, لیکن کیا ہے جتنا فرض ہے اتنا تو اہتمام کرے. جو اللہ تعالیٰ فرض کیے ہیں وہ تو انسان کرے. ہمیشہ استقامت ہے, عمل انسان ہمیشہ کرتا رہے, عمل سے کبھی پیچھے نہ ہٹے. ہاں تو کیا ہے بتا دیا جائے کیا اور کیا ان کی سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تعالیٰ ہمارے رمضان کی عبادت کو قبول فرمائے, ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے, ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے, اب ہمارے نسلوں کی اصلاح فرمائے, اب نوجوانوں کی اصلاح فرمائے, اب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے سارے جگہ, خاص کر کے فلسطین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے, اب ہمارے لیے آسانی فرمائے, جب جو بیمار ہے ان کے لیے شفائے کامل عاجل فرما, اب جو بیمار ہے ان کو شفائے کامل عاجل فرما, اب جو قرض مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق فرما, اب جو پریشان خان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اب ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما, ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما, اب ہمارے نیکیوں کو قبول فرما, ہمارے اعمال کی اصلاح فرما, اب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, اب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, اب ہمارے خطاؤں کی مغفرت فرما, اب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا, جہنم کی بچا. اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.